السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جعفر کی باتیں سن کر قریش کے سفیر پریشان ہیں۔ ان کا ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہے۔ نجاشی بادشاہ جعفر کی باتیں سن کر بڑا مرعوب ہوا ہے اور ان کے انداز گفتگو کی تعریف کی ہے۔ نجاشی نے کہا، میں وہ کلام سننا چاہتا ہوں جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کیا تم مجھے وہ کلام سنا سکتے ہو؟ جعفر ابن ابی طالب تو پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ مریم کی چند آیتیں سنائیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اب آپ کتاب میں مریم کا ذکر کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی کونے میں چلی گئی، ان سے پردہ کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ روح الامین بھیجا جو شاندار انسانی صورت میں اس کے سامنے آ گیا۔ مریم بولی، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بتایا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ مریم بولی، بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ بولا، حقیقت یہی ہے، لیکن تیرے رب کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے معمولی بات ہے۔ یہ بیٹا اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان بی بی مریم کے بارے میں ان کے پاک باز ہونے اور اعلیٰ کردار پر ایمان رکھتے ہیں۔ نجاشی کو اس کلام میں حقیقت نظر آئی، اس کے لیے یہ لمحات غیر معمولی ہیں۔ نجاشی بادشاہ پر اس کلام کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ نجاشی کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے۔ جعفر کی باتوں اور سورہ مریم کی تلاوت سے بادشاہ کے دربار کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام جو تم نے سنایا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ پر نازل ہونے والے کلام کی طرح ہیں۔ یہ دونوں کلام ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں، ان میں کچھ فرق نہیں دیکھتا۔ قریش کے نمائندے سمجھ چکے ہیں کہ بادشاہ کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں یہ خیال ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال سے نکل آئے ہیں جس میں قریش مکہ انہیں لے آئے تھے۔ قریش مکہ نے نہایت ذہین اور سمجھدار لوگوں کو حبشہ بھیجا ہے۔ وہ اگلے دن صبح بادشاہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہیں اور ایک نیا منصوبہ جو انہوں نے رات کو بنایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے خوب تیاری بھی کی ہے۔ انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ بادشاہ کو عرض کی ہے، بادشاہ سلامت، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی گہری چال ہے کیونکہ نجاشی بادشاہ مسیحی ہے۔ قریش کو معلوم ہے کہ عیسیٰ کے متعلق مسلمانوں اور مسیحیوں کے عقیدے میں بہت فرق ہے۔ انہیں یقین ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا سمجھنے والے انہیں کسی بھی کم رتبہ پر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ سن کر بادشاہ ناراض ہو جائے گا اور مسلمانوں کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ حبشہ آئے ہیں۔ بادشاہ نے ایک بار پھر مسلمانوں کو طلب کیا۔ مسلمانوں کو بادشاہ کے دربار میں دوبارہ طلبی کا حکم ملا جس سے وہ بہت پریشان ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ مکہ سے آنے والے قریش نے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ انہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کا پتہ چلا تو سوچنے لگے، اگر نجاشی بادشاہ ہمارے جواب سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں کیا بتانا چاہیے؟ سچ بولنے پر بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ کیا وہ ہمیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے گا؟ کیا وہ ہمیں قریش مکہ کے حوالے کر دے گا؟ پھر وہی ظلم و ستم۔ قریش تو پہلے ہی سانس لینے نہیں دیتے تھے، اب تو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ مسلمانوں نے جرأت مندانہ اور درست فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ نتیجہ کچھ بھی ہو ہم وہی بیان کریں گے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ نجاشی کے دربار میں اللہ کے نبی عیسیٰ کے متعلق جعفر ابن ابی طالب نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح اور کلمہ ہے جسے اللہ نے پاک دامن بی بی مریم کو بھیجا۔ یہ سن کر نجاشی مسکراتے ہوئے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ جو تمہارے نبی نے تمہیں بتایا سچی بات تو یہی ہے جو تم لوگوں نے کہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نجاشی کے دربار میں موجود تھے، بیان کرتے ہیں نجاشی جعفر ابن ابی طالب کی گفتگو سن کر بڑا متاثر ہوا۔ اس نے جعفر کی تعریف کی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ نجاشی نے کہا، بے شک محمد بن عبداللہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت انجیل میں عیسیٰ نے دی۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کے لیے مکمل اور مستقل پناہ کا اعلان کر دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اگر کوئی ان کو تنگ کرے گا تو اسے جرمانہ کیا جائے گا۔